بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں پرانی بات ہے، ایک کافر بادشاہ جس کا نام شداد تھا دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ جب اس نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانی جنت اور اس کی عظیم خوبیوں کا ذکر سنا تو سرکشی کرتے ہوئے دنیا ہی میں ایک جنت بنانے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا شہر بنوایا جس کے محلات سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے تھے۔ ان کے ستون زبرجد اور یاقوت کے پتھر کے تھے۔ مکان اور راستوں کے فرش بھی جواہرات کے تھے۔ فرشوں پر کنکریوں کے بجائے نفیس موتی بچھائے گئے تھے۔ جگہ جگہ جواہرات بچھا کر ان پر نہریں جاری کی گئی تھی۔ طرح طرح کے درخت سائے اور زینت کے غرض سے لگائے گئے تھے۔ الغرض 300 سال کی محنت سے ہر طرح کا عیش و عشرت کا سامان اس شہر میں جمع ہو گیا۔ جب تعمیراتی کام مکمل ہوا تو شداد اپنی سلطنت کے وزیروں کے ساتھ اپنے بنوائی ہوئی جنت کی جانب چلا۔ ابھی ایک دن رات کا سفر باقی تھا کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی اور شداد 900 سال کی عمر پا کر ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ یہ شہر کس نے دیکھا؟ صحابی یہ رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اونٹ یمن کے قریبی شہر عدن کے صحرا میں گم ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحرا میں اونٹ تلاش کر رہے تھے کہ اس دوران شداد کی جنت میں جا پہنچے۔ وہاں کی زیب و زینت دیکھتی کوئی شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے تھوڑے سے جواہرات ساتھ لیے اور چلے آئے۔ اس بات کی خبر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے آپ کو بلا کر معاملہ پوچھا۔ سارا قصہ سننے کے بعد آپ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کیا دنیا میں اس طرح کا بھی کوئی شہر موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے شداد کا سارا قصہ بیان کیا اور کہا آپ کے زمانے میں ایک مسلمان شخص اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے اس شہر میں داخل ہوگا۔ اس شخص کا رنگ سرخ، آنکھیں نیلی، قد چھوٹا جبکہ بھنون پر ایک تل ہوگا۔ بعد میں جب آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا اللہ پاک کی قسم یہ وہی شخص ہے۔ حکایت سے حاصل ہونے والی نصیحت ہے، اللہ پاک کو نافرمانی اور غرور سخت ناپسند ہے۔ شداد اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے عاجزی اختیار کریں، ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔